سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اللہ جل جلالہ وعظم والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سربراہ حامی بے کساں غم گسار زماں قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار غربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ کے عالم ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا موضوع، آج کا عنوان قربانی کی فضیلت اور قربانی کے جانور کے متعلق احتیاطی تدابیر جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ جس کو اللہ کریم نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرے، یعنی یہ قربانی ضرور کرے۔ اور یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، اللہ کریم کو عید کے دن جو سب سے پیاری نیکی ہے نا، وہ یہی ہے اللہ کے راستے میں خون بہائے، جانور ذبح کرے۔ ایک بندہ کہ جی میں قربانی نہیں دیتا، میں 5 لاکھ روپیہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، تو وہ اس حکم کو پورا نہیں کر رہا، چاہے لاکھوں روپے خرچ کر دے، لیکن سب سے زیادہ اجر اور ثواب اس بندے کو ملے گا جو اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرے۔ یعنی سب سے بڑی نیکی ہے عید کے دن کی، جو اللہ کی رضا کے لیے بندہ قربانی دیتا ہے۔
یعنی ہم یہ میسج آگے بھی پہنچائیں، اس کو یاد بھی رکھنا ہے۔ مہنگا ہم نے جانور لیا، لوگوں کو خوش نہیں کرنا اور بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم نے اللہ کے راستے میں دینا ہے، تو اللہ کے راستے میں وہ چیز دی جائے جو دل کو بھی پیاری لگے۔ یہ نہیں کہ بندہ انتظار کرتا رہے، چلو جی میں اس رات کو جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، نہیں۔ فرمایا کہ بہترین قسم کا جانور ہو، موٹا تازہ ہو، صحت مند ہو، دیکھنے میں خوبصورت بھی لگے۔ فرمایا کہ یہ عظیم نیکی ہے۔ دیکھیے اس خالق کائنات نے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا ہے، اس مالک نے ہمیں کتنا مال دیا ہے، کتنی دولت دی ہے، صحت دی ہے، یہ زندگی کا نظام چل رہا ہے۔ اس خالق نے جب ہمیں اتنا کچھ دیا ہے تو پھر جب اس کے راستے میں دیں، وہ چیز دیں جو ہمیں خود بھی اچھی لگے۔ اور نیت یہ ہونی چاہیے، چاہے جون سا بھی جانور میں ذبح کر رہا ہوں، نیت دل کے اندر یہ ہونی چاہیے میں قربانی اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ نیت لازمی ہے۔ حصہ دار ہوں، وہ پہلے بیٹھ کر یہ مسئلہ آپس میں بتا دیں، بھائی ایک مسلک کے لوگ ہوں، سارے کے سارے حصے کے اندر، یہ بہت اہم مسئلہ لوگوں نے پوچھا، میں نے بتا دیا، ایک نظریہ ایک مسلک کے لوگ ہوں جو حصے دار ہیں۔ اور دوسری بات، جتنے بھی حصے دار ہیں وہ سارے بیٹھ کر نیت کر لیں کہ ہم یہ جانور اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر 7 بندوں میں سے ایک بندے کی بھی نیت بدل گئی، اس لیے جو حصے کا جانور اس میں مسئلے بہت زیادہ ہیں۔ ایک جانور لیا، بکرا لیا، اس میں اپنا ہی مسئلہ ہے، نیت بھی اپنی ہوگی۔ جب حصے دار ہوں گے اس میں ہمیں بہت زیادہ محتاط بھی ہونا پڑے گا۔ یعنی ایک بندے نے بھی نیت کر لیجیے میں تو پیٹ بھر کے گوشت کھاؤں گا، اب دوسروں کا بھی نقصان، حالانکہ گوشت تو کھانا ہی ہے لیکن نیت بدل گئی۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ قربانی دے رہا ہوں، نیت میری یہی ہے کہ میں اور جتنے بھی میرے ساتھ جتنے بھی ہم حصہ دار ہیں سارے کے سارے نیت کریں کہ ہم یہ جانور اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ سب کی نیت ہونی چاہیے، ایک بھی نیت بدل گئی تو نقصان ہو جائے گا۔ تو اس لیے حضرت سیدنا احمد، میں بتانے لگا ہوں یہ بزرگ تھے، ان کے مالی حالات پہلے بڑے بہتر تھے جس طرح آج کل حالات ہیں، سیلاب ہے، طوفان ہے، مہنگائی کا، پریشانی کا عالم ہے۔ یہ بزرگ ایسے تھے، ان کا کاروبار بھی اچھا تھا، سب کچھ اچھا تھا، ہر سال بہترین قسم کا جانور لاتے اور جانور ذبح کرنے کے بعد پھر وہ گوشت جو ہے کچھ اپنے گھر میں رکھ لیتے اور غربا کے اندر بانٹ دیتے، بڑا غریبوں کا احساس کرتے اور غریبوں کے ساتھ بڑی ہمدردی فرماتے۔ لیکن حالات سادہ زندگی میں ایک جیسے نہیں رہتے، ریٹ چیزوں کا بڑھتا بڑھتا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، پھر انسان کی جو انکم ہے اس پر بھی پھر اثر پڑتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بزرگ ایسے تھے، ان کے حالات بہت ڈاؤن ہو گئے، لیکن انہوں نے حالات ڈاؤن ہونے کی وجہ سے پھر بھی قربانی نہیں چھوڑی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں ہر سال اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیتا ہوں، اور اگر حالات کچھ ٹائٹ بھی ہو گئے تو میں پھر بھی یہ جانور اللہ کے راستے میں ضرور ذبح کروں گا۔ اب دیکھیے جو بندہ ہر سال وہ قربانی دیتے رہے، ایک دن موت آنی ہے، دنیا سے پردہ فرما گئے، تو کسی نے خواب کے اندر دیکھا قیامت برپا ہو چکی ہے، لوگ اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل رہے ہیں۔ اس کے بھائی نے یہ خواب دیکھا، ایک بھائی نے اس بھائی کا خواب دیکھا جو بھائی ہر سال قربانی کرتا تھا۔ بھائی نے خواب کے اندر اپنے بھائی کو دیکھا کہ میرا مرحوم بھائی جو ہر سال قربانی دیتا تھا، اس کو میں نے ابلک گھوڑے پر سوار دیکھا، یعنی 2 رنگوں کا گھوڑا تھا، اس کے اوپر میں نے ان کو سوار دیکھا، وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے، سواریاں تھیں۔ میں نے پوچھا یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، یعنی اے میرے بھائی اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو کہنے لگے بھائی میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ اللہ کرے جنہیں سبحان اللہ کی اللہ وہ بھی بخشش کر سکے۔ اب بھائی جان اللہ کریم نے میری بخشش فرما دی ہے،
पूछा कौन सी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई? फरमाया भाईजान बात कुछ यूँ है, एक दिन एक गरीब खातून बेचारी वो मेरे सामने आई, वो वाकई हाजतमंद थी, उसको ज़रूरत थी। उसने सवाल किया, देखिए अल्लाह की रहमत, 1 रुपया भी जब बंदा इखलास से देता है अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए तो बंदे के वारे न्यारे हो जाते हैं। कहा भाईजान बात कुछ यूँ है, एक बूढ़ी खातून थी, मैंने एक बूढ़ी खातून को सिर्फ 1 दिरहम दिया था जो वाकई उसकी मुस्तहिक थी। जिस्म उनका सलामत होता है, वो नाटक करते हैं। मस्जिद के अंदर भी कुछ ऐसे बहरूपी आ जाते हैं, हम मस्जिद में बैठे उनको देना शुरू कर देते हैं। हालांकि बार बार ये मसला आला हजरत का फतवा है, जो मस्जिद में सवाल करता है अपनी ज़ात के लिए सवाल करा उसको देना जायज़, ये आला हजरत का फतवा है। हमने बता देना, आगे आपकी मर्जी है। मस्जिद में बैठ के हम उसको दे रहे हैं, हमने एहतियात नहीं की कि हमने कितना बड़ा गुनाह किया। वो अगर 10 रुपए दे दिए तो हमें वो गुनाह मिटाने के लिए कितने रुपए उसको फिर मजीद देने पड़ेंगे, इसलिए हमें एहतियात करनी होगी। जो वाकई मुस्तहिक हाँ बाहिर है, हम उसको मस्जिद के अंदर सवाली को नहीं दे सकते, ये फतवा है। अब क्या हुआ, मैंने उस खातून को 1 दिरहम दे दिया और अल्लाह करीम ने मेरे पर इतना फजल फरमाया कि मैंने गरीब खातून को 1 दिरहम दिया था, अल्लाह करीम ने उस 1 रुपये की वजह से मेरी बख्शिश फरमा दी। अल्लाह अकबर, 1 दिरहम की वजह से अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी। और फिर पूछा भाईजान ये जो जिस सवारी के ऊपर आप सवार हैं 2 रंग का घोड़ा है, ये आप किधर जाने का इरादा है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहने लगे बात कुछ यूँ है, ये मेरे जो पास सवारियाँ हैं ना जितनी भी नज़र आ रही हैं, ये सारी सवारियाँ वो हैं जो मैं हर साल कुर्बानी देता था। पता चला जो हम कुर्बानी देते हैं गोश्त भी खाते हैं, चमड़ा भी उतर जाता है, हम उसके सारी चीज़ें खा जाते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए, अल्लाह का फजल देखिए। महबूब फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, जितना सेहतमंद जानवर होगा ना ये बंदे की सवारी बनेगा। ये जानवर ही ढिला होया, जानवर ही माड़ा होया तो फिर उन्हें थले सुटना है। फरमाया कि जानवर अच्छी किस्म का हो जो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया जाए, सेहतमंद हो, मोटा ताज़ा हो। फरमाया देखने के अंदर भी खूबसूरत लगे, क्यों कि उसने पुल सिराज के ऊपर उस अपने मालिक को बिठाना है जो कुर्बानी देगा। फरमाया उसको अपने ऊपर बिठाकर वो जानवर उसे जन्नत में ले जाए। और प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, वो बुजुर्ग कहने लगे ये मैं हर साल कुर्बानियाँ देता था, ये मेरी सवारियाँ बन चुकी हैं, और जिस सवारी पर मैं सवार हूँ ये मेरी सबसे पहली ज़िंदगी की कुर्बानी, जो ज़िंदगी में मैंने पहली बार कुर्बानी की थी, ये मेरी सबसे पहली कुर्बानी है जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। भाईजान ने पूछा आप किधर जा रहे हो? कहा जन्नत जा रहे हैं। अब जन्नत जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। यानी पता चला जो अल्लाह की रिज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी देगा, अल्लाह करीम उसे जन्नत अता फरमाए। हजूर का फरमान सुनिए, प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, मैंने पहले कह दिया जितना मर्जी महंगा जानवर हो, लोगों को बताने की वाह वाह की जरूरत नहीं है। अगर हमने लोगों को वाह वाह के लिए कुछ कर दिया, लोगों की तो वाह वाह मिल जाएगी लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई अजर फेरा। लेकिन इसलिए मुहतात रहिए, एहतियात करें। तो कहें भाई भाई अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, मैं ले आया, बस अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करूँगा, मेरा मालिक बस मुझसे राज़ी हो जाए, बस ये नियत कर लें। अब सुनिएगा, जो भी जानवर हम लाते हैं उसका कितना सवाब अल्लाह करीम हमें अता फरमाता है। प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अल्लाह की रिदा के लिए कुर्बानी देता है, वो जो कुर्बानी का जानवर है उसके जिस्म के ऊपर जितने भी बाल हैं, हर बाल के बदले में अल्लाह एक एक नेकी अता फरमाता है। चलो हम बड़े जानवर की बात नहीं करते, बकरी की बात कर लेते हैं। फिर बंदा कहे जी मेरे पास बड़ा इल्म है, मेरे पास बड़ा नॉलेज है, उसको बंदा कहे भाई बता ये जो बकरा हमने लिया है, चलो सारे जिस्म के बालों को छोड़ो, यही बता दो इसके सर के ऊपर कितने बाल हैं। कोई नहीं बता सकता। कुर्बान जाएं आमना के लाल पर, वो तो जानवरों की बालों की गिनती को भी जानते हैं। ये मेरे नबी की शान है, ये हजूर का इल्म गैब है।
یہ بات یارو وہی کرتا ہے جس کو گنتی کا پتہ ہوتا ہے. فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ کریم اس کے مالک کو ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو صحابہ کرام نے پھر کمال کر دی. آقا کچھ جانور ایسے بھی ہیں جن کے جسم پر بال نہیں ہیں. آقا جس جانور کے اوپر بال نہیں اس کے اوپر اون چڑھی ہوتی ہے, آقا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا میرے صحابہ اس اون کی بھی اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خوش دلی سے قربانی کرے. کیسے کریں؟ خوش ہو کر قربانی کرے, قرض سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے اوپر لازم سمجھے کہ مجھے میرے رب نے اتنا مال دیا ہے, میں خوش ہو کر قربانی کروں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کروں. محبوب فرماتے ہیں جو خوش ہو کر قربانی دے گا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یہی قربانی اس بندے اور دوزخ کے درمیان دیوار بن جائے گی. ہائے ہائے سبحان اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں. فرمایا یہ جانور درمیان میں کھڑا ہو جائے گا, کہے گا مالک میں اس بندے کو دوزخ میں نہیں جانے دوں گا. مالک اس نے مجھے تیری رضا کے لیے خریدا, تیری رضا کے لیے تیرے راستے میں ذبح کیا. مالک اب میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اتنا مہنگائی کا طوفان تھا پھر بھی تیرے بندے نے تیری رضا کے لیے اتنا مہنگا جانور خرید کر مولا تیرے راستے میں مجھے ذبح کر دیا. مالک میں اپنے مالک کے حق میں گواہی دیتا ہوں مولا تو اس کی بخشش فرما. ہائے ہائے. فرمایا کہ وہ درمیان میں کھڑا ہو جائے گا. اللہ اکبر اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے. ہم کیا کریں؟ فیس بک کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بہت دور لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں. یعنی ہمارے ذہنوں کے اندر کوئی انجینئر ٹائپ بندہ ہوتا ہے, وہ ہمارے ذہن کو اتنا خراب کر دیتا ہے کہ ہماری نسل کو ایک عالم دین کی بات بھی سمجھ نہیں آتی. یارو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک جو صحیح عالم دین معتبر ہیں, دین اسلام اور باحوالہ گفتگو, ہمیں اپنے علماء کرام پر اعتماد کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں عالم دین کے ہوتے کسی انجینئر کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنے علماء کرام کو فالو کریں, ان کی باتوں کو مانیں. وہ اپنی بات نہیں, وہ حضور کا فرمان سناتے. سنیے اب پیارے آقا کریم نے کیا حکم فرمایا. جب تم جانور ذبح کرو فرمایا اپنے جانور کے پاس کھڑے ہو جاؤ. اب کیا کریں؟ سیلفیوں نے ہمیں اتنا تباہ کر دیا ہے, جانور بیچارے کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک سیلفی لینے کی خاطر اس کے رسے کو کھینچا جاتا ہے, ویڈیو بنانے کی خاطر اس کے ساتھ اس کو گھسیٹا جاتا ہے, اتنا اس جانور کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے. محبوب فرماتے ہیں ڈرو اللہ سے, اور اللہ سے ڈرو. وہ ذرا بے زبان جانور ہے, وہ کچھ کہہ نہیں سکتا جس کو تم گھسیٹ رہے ہو. کچھ ایسے دیہڑی دار لوگ ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, جن کو تو دعا بھی پڑھنی نہیں آتی. ہمارے لوگوں کو اتنی تیزی ہو کو چھڈو علی قاری صاحب جی تسی کیڑیاں گلاں کرتی, ہمیں جلدی ہے, ہم نے جلدی ذبح کرنا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے اتنے لاکھ کا تو نے وہ جانور خریدا, کیا کبھی یہ بھی سوچا ہے جو تیرے گھر میں چھری لے کر آیا ہے, جو کہتا ہے کہ میں تکبیر کروں گا, کبھی کھڑے ہو کر اسے پوچھا بھائی تکبیر سنا, بھائی دعا تجھے آتی ہے؟ جانور کو کیسے لٹانا ہے, اس کی کتنی ٹانگوں کو باندھنا ہے, اس کا چہرہ کس طرف ہونا چاہیے, اس کی ٹانگیں کس طرف ہونی چاہیے, اس کی گردن کس طرف ہونی چاہیے, کوئی پوچھتا نہیں. یہ بات جلدی ہے جلدی ہے جلدی جلدی کے نترا. یہ کتنا حساس مسئلہ ہے. جو تکبیر کر رہا ہے اس کا چہرہ بھی قبلہ شریف کی طرف ہونا چاہیے, جو جانور ذبح کر رہے ہیں اس کا چہرہ بھی قبلہ شریف کی طرف ہونا چاہیے. ہم نہیں کرتے, جلدی جلدی میں درام سے جانور کو گراتے ہیں. پھر اگر کوئی سمجھدار ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار اس کی ٹانگیں صحیح نہیں ہیں, اس کا چہرہ قبلہ شریف کی طرف نہیں ہے. وہ قصائی کہتا کوئی نہیں جی کوئی نہیں, یہ کوئی نہیں ہمیں اتنا دور کر دیا. حالانکہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے. دونوں کا چہرہ قبلہ شریف کی طرف ہونا چاہیے. اور صرف اللہ اکبر نہیں ہے, اس سے پہلے بھی دعا ہے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. پوری دعا ہے. کتنوں کو آتی ہے, کتنے پڑھتے ہیں؟ صحیح طریقے سے چھری چلانی نہیں آتی, پھر جانور کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, جانور کے سامنے چھری کو تیز کیا جاتا ہے. ہمارا دین تو اس کی اجازت ہی نہیں دے. ہمارا دین تو کہتا ہے جو تم جانور ذبح کرو اس سے پیاسا نہ رکھو, اس کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز نہ کرو, اس کے ساتھ ظلم نہ کرو. فرمایا کہ وہ تمہاری شکایت اللہ کی بارگاہ میں لگا دے گا, یا اللہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا. میرے بات کرنے کا مقصد یہ تھا
کہ خدا را ہم جس کو بھی کہیں، کس کسائی کو بھی بلائیں، اسے پہلے بتا دیں بھائی دعا یاد کر لے، ابھی 2 دن باقی ہیں، دعا یاد کر لے، یاد تیری مہربانی ہے، ہمارا اتنا قیمتی جانور کہیں ایسے نہ چلا جائے، دعا تو یاد کر لے۔ پہلے دعا پڑھنی ہوتی ہے، پھر تکبیر پڑھنی ہوتی ہے، تکبیر کے بعد پھر دعا پڑھنی ہوتی ہے، لیکن نہیں، پچھلے سال میں نے کئیوں کو بتایا، لیکن کیا کریں، اب ہر جگہ پہ ایک بندہ تو نہیں پہنچ سکتا۔ اب مسئلہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، جس کو سمجھدار کو ہم بلائیں، جو سمجھدار ہو، جو تجربہ کار ہو، جو جانتا بھی صرف دیہڑی دار نہ ہو کہ چلو آج عید کی دیہڑی لگا لیں گے، چلو خیر موجیں لگ لیں گی، نہیں، دیہڑی کی طرف نہیں، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اپنے جانور کے پاس کھڑے ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا اے میری پیاری فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ فرمایا اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا ہے، بڑا مہنگا مبیع رکھا ہوا ہے، فرمایا جس کو اللہ نے ہمت دی ہے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، پھر بھی قربانی نہیں کرتا ہے۔ ایک بندہ ہے بیچارہ، کچھ حالات ایسے ہیں، ٹھیک ہے مجبوری ہے، اس کے پاس اتنی وہ انکم بھی نہیں ہے اور طاقت بھی نہیں ہے، جس کو اللہ نے اتنا دیا ہے وہ جان بوجھ کر فرمایا قربانی نہیں نہ کرتا۔ محبوب فرماتا ہے پھر عید والے دن اپنے گھر ہی رہے، ساڈے کول نہ آوے۔ میں نے سمپل سی بات کر دی، فرمایا عید گاہ میں پھر نہ آئے، پھر اپنے گھر میں۔ یہ حضور کی میری بات ہوتی تو شاید اب اعتراض کر سکتے، لیکن حضور کی حدیث پر بھی اتنا ہمارا ذہن بدل گیا کہ حدیث بھی سمجھ نہیں آتی۔ محبوب فرماتے ہیں پھر وہ اپنے گھر میں ہی رہے، ہماری عیدگاہ میں نہ، کیوں؟ اللہ نے اسے ہمت دی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، عید کے دن یہ قربانی کا جانور جو ہم، یہ سب سے بڑی نیکی ہے جو اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ ایک بندے نے صبح مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، اس مسئلے کا جواب یہ ہے، اس بھائی نے پوچھا تھا جی میں نے ناخن نہیں کاٹے، صفائی وغیرہ نہیں کی، تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہ بات یاد رکھ لیجیے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ ہاں جس نے قربانی دینی ہے وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اپنے چاند سے پہلے کر لے۔ اگر بعد کے اندر جو مسئلہ ہے، اگر اس کے ناخن اتنے بڑے ہو چکے کہ 40 دن سے اوپر جا رہا ہے، 40 دن سے، پھر اس کے لیے حکم ہے، لازم ہے، بلکہ اب کیا کریں، لڑکے ہمارے یہ چھوٹی عمر کا اتنا بڑا ناخن رکھ لیتے ہیں، وہ جی کیا جی، لیکن دین تو اجازت نہیں دیتا، ہر جمعے کے دن فرمایا کہ ناخن کاٹیں، اس میں ہمارا فائدہ، بل وہ فرمایا بیماریاں نکل جاتی ہیں، اور آخری حد جس کی 40 دن ہے، 40 دن سے اوپر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کچھ مسائل ہیں جو ہم جانور جو ہم اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ صاحب نصاب، صاحب استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی 7.5 تولے سونا ہے، یا اتنے اس کے پاس پیسے ہیں، یا اتنا اس کا کاروبار ہے، چاندی ہے، اس کے اتنے پیسے ہیں، یا اتنے اس کا کاروبار ہے، اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہیں، تو اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ بعض دفعہ گھر کے اندر کیا ہوتا ہے، والدین ہوتے ہیں، ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں ان کا اپنا بزنس ہوتا ہے، ماشاءاللہ صاحب استطاعت ہوتے ہیں، شادی شدہ ہیں، اپنا ان کا بینک بیلنس بھی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، اگر 5-6 بیٹے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی، پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا کر دیا جاتا ہے۔ پورے، بڑا اہم مسئلہ ہے یہ، پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا کر دیا جاتا ہے، لیکن نام کسی کا بھی نہیں لیا، نام کسی کا بھی نہیں لیا۔ تو یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، یہ قربانی کسی کی بھی طرف سے، کیونکہ نام ہی نہیں لیا، کس کی طرف سے کی جا رہی ہے، جس پر واجب ہے وہ قربانی کرے گا۔ دوسرا مسئلہ بہت اہم ہے، وہ جی میرے ابو جی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، تو میں اپنے والد صاحب کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں 2 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے، اگر والد صاحب جاتے ہوئے وصیت کر کے گئے ہیں، جاتے ہوئے وصیت کر کے گئے کہ بیٹا میری قربانی تو نے دینی ہے، جانور ذبح کرنا ہے، اب اس وصیت پر عمل کرنا لازم ہے، اب یہ جو وصیت والا جانور ہے، اب اس کا گوشت گھر میں رکھنے کی اجازت، اب غربا کے اندر سارا گوشت بانٹ دیا جائے گا۔ اور دوسری بات، جو ویسے ہی دنیا سے چلا گیا ہے، اب اس کی طرف سے جو زندہ ہے اس پر لازم نہیں، ہاں اپنی خوشی سے کرتا ہے تو کرے، لیکن جو زندہ ہے جس پر واجب ہے پہلے اپنا واجب ادا کرے۔ پہلے ہمارے کیا ہوتا ہے، میں اپنے باپ کی طرف، اپنی طرف سے کر ہی نہیں رہا، وہ تو چلا گیا، اس نے وصیت، میں نے پہلے مسئلہ کر دیا، وصیت ہے پھر لازم ہے، لیکن اگر زندہ پر قربانی واجب ہے تو پہلے اپنا واجب ادا کرنا ہوگا۔ ہاں اس نے بڑا جانور لے لیا، اپنے حصے بھی ہے، چلو ساتھ نیت کر لی، میں اپنے والد صاحب کی طرف سے کر رہا ہوں، اپنی والدہ صاحبہ کی طرف سے سرکار کے نام پہ کر رہا ہوں، وہ اس کی اپنی ہمت ہے، لیکن جو زندہ ہے، کہ زندے پر قربانی واجب ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا واجب جو ہے وہ پہلے لازمی ادا کرے گا۔
اور جانوروں کے اندر ہم منڈیوں کے اندر طرح طرح کے جانوروں کے اندر ایپ پائے جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اپنے جانور کو بیچنے کے لیے چمکا دیتے ہیں، پھول وغیرہ بنا دیتے ہیں، جو بیچارے سمجھدار نہیں ہوتے پھر ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے منڈیوں کے اندر دانتوں کے ساتھ بھی بڑے مسئلے ہو رہے ہیں، سینگوں کے ساتھ بھی بڑے مسئلے بڑھ رہے ہیں، تو لیکن ہم جب منڈی کے اندر جانور لینے جائیں تو ہمارے ساتھ ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے جو سمجھدار ہو، جو سمجھے کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ اب ظاہر بات جس نے جانور بیچنا ہے اللہ معاف فرمائے وہ تو جھوٹ بول کر کہے گا چلو جی نہیں جی اس کی عمر پوری ہے، وہ تو بیچنے کے لیے وہ تو نکال دے گا، لیکن جو سمجھدار بندہ ہے اس کے دانتوں کو بھی دیکھے گا اور واقعی سمجھ جائے گا۔ اب دانتوں کے ساتھ بھی وہ اینٹیں مار مار کر بڑے مسئلے ہو رہے ہیں، میں اس طرف نہیں، لیکن جو اس کی عمر ہے وہ عمر پوری ہو جائے گی، پھر وہ جانور اللہ کے راستے میں ذبح کیا جائے گا۔ اور ایک مسئلہ بار بار پوچھا جا رہا ہے اور یہ بڑا یہ گردش کر رہا ہے، اور جی قاری صاحب جی قربانی کا سارا گوشت کیا گھر میں رکھنے کی اجازت ہے؟ یہ بڑا مسئلہ پوچھا جاتا ہے، وہ جی سارا گوشت گھر میں رکھنے کی اجازت ہے۔ میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں تاکہ تیرے دل میں یہ بات وہ ٹچ کر جائے، یارو قربانی وہی دیتا ہے جو سارا سال گوشت کھاتا ہے۔ بہت بڑی بات بتانے لگا ہوں، تو غریب بیچارہ انتظار کرتا ہے کب عید آئے گی۔ اب آپ کو پتہ بجلی کا جو حالات ہے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، کیوں جو غریب بیچارہ وہ پورا سال انتظار کرتا ہے کب عید آئے گی، اور ہمارے گھر میں بھی گوشت پکے گا، تو میرے بھائیوں ہم اس کے اندر محتاط رہیں، احتیاط کریں۔ خدا را ہم کیا کرتے ہیں جو اچھا گوشت گول گول بوٹیاں ہوتی ہیں نا وہ اپنی فریج میں چلا جاتا ہے، جو بیچارے بیوہ عورت ہوتی ہے، یتیم بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہڈیاں ان کے گھر میں پہنچائی جاتی ہیں۔ ایک واقعہ یہی ہے، ایک بیچارہ غریب گھر تھا، اب اس کے پاس ایک امیر بندہ تھا، اس نے اس کے گھر میں صرف ہڈیاں بھیج دی، پھر اللہ کی کرنی کیا ہوئی بجلی کا جو مسئلہ بن گیا، اس میں جتنا بھی گوشت خرید کیا ہوا تھا سارا جاتا لگا۔ اب جو غریب بچے تھے جب دیکھا کہ چودھری صاحب حاجی صاحب ماسٹر صاحب اب گوشت باہر پھینک رہے ہیں، اب کتے اس گوشت کو کھا رہے کیونکہ خراب ہو چکا ہے، وہ بچے نے اپنے باپ سے بہت بڑی بات کہہ دی، کہا ابا کیا یہ قربانی جانوروں کے لیے کی گئی تھی یا انسانوں کے لیے کی گئی تھی؟ آپ شاید میری بات کو سمجھ گئے ہوں۔ خدا را اس عید پر ہم حالات کچھ ایسے ہیں، حضرت فاروق اعظم کی بھی جو سنت ہے رات کو گشت کرنا، حالات دیکھنا، لوگوں کی خدمت کرنا، تو ہمارے پاس ہمت اللہ نے اگر ہمت دی ہے قربانی دے رہے ہیں تو پہلے نمبر پر کسی چودھری فلانا فلانا کو چھوڑیں، سب سے پہلے بیوہ کے گھر میں گوشت پہنچے، سب سے پہلے یتیم کے گھر میں تیرا گوشت پہنچے، یتیم کے سر پر جا کر ہاتھ بھی رکھ دے، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں بھی عطا فرمائے۔ اور ایام تشریق یہ بھی کل سے شروع ہو رہے ہیں، کل 9 ذوالحج شریف ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جو بھی بندہ با جماعت نماز، یہ مردوں کے لیے حکم ہے، جو با جماعت نماز ادا کرے گا ایک دفعہ اونچی آواز سے تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اللہ کرے ہونی پڑھ لو، میں تو سوچ رہا ہوں ذکر ہی نہیں کر رہے، اللہ کرے ہونی اونچی پڑھ لیا جائے، اللہ کرے ہر نماز کے بعد یہ 9 ذوالحج سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک، یعنی 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ایک بڑی اونچی آواز نہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک دفعہ اونچی آواز سے پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھ لینا یہ افضل ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب صحابہ، ایک صحابی ان چھوٹی عمر تھی، وہ بتاتے کہ میں ابھی اپنے گھر میں تھا، صحابہ اتنی اونچی آواز نہ تکبیراں پڑھ دے ساڈے گھر آ جاندی۔ اللہ کرے اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔